ایک مرتبہ 1993 کا واقعہ ہوگا کہ لکھنؤ سے ہم کچھ لوگ مشرقی یو پی کے ایک شہر کے لیے نکلے، ایک شہر کے سفر کے لیے نکلے۔ ہمیں جس اسٹیشن پر اتر کر ٹرین بدلنی تھی وہ اسٹیشن تھا مغل سرائے۔ ٹرین بیچاری ناردرن ایسٹرن ریلوے کی ایک ایسی بیمار سی ٹرین تھی کہ جب وہ اسٹیشن پر رکتی تھی تو ایک دم اندھیرا ہو جاتا تھا، بجلی چلی جاتی تھی۔ جب ٹرین پھر سے اسٹارٹ ہوتی تھی تب اس میں کرنٹ آتا تھا۔ سخت سردی کا موسم تھا۔ رات میں 1-1:30 بجے کے قریب مجھ کو محسوس ہوا کہ ہمارے سلیپر کوچ میں بہت سے لوگ سوار ہوئے۔ مجھے تعجب ہوا کہ کوچ تو بالکل پیک تھا، ایک بھی برتھ خالی نہیں تھی، اس میں اتنے بہت سے لوگ، ٹی ٹی نے کیسے اندر آنے دیا، کیسے اندر آ گئے، کیا ہوا؟ تو جب ٹرین چلی اور روشنی آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ تقریباً 25-26 سادھو تھے جو ایودھیا اسٹیشن سے سوار ہوئے تھے۔ اب ان کے لیے تو کوئی قانون ہوتا نہیں، تو اب وہ بیچارے، ان کے پاس کوئی برتھ تو تھی نہیں۔ میری برتھ کے پاس ایک بہت ہی ضعیف العمر، بہت کمزور بوڑھا، یقیناً 70-75 سال کی عمر ہوگی، ایک سادھو کھڑا تھا اور لگ رہا تھا کہ بیمار بھی ہے اور سردی کی تکلیف بھی اس کو ہو رہی ہے، اور میرے پاس ہی برتھ کے پاس بیچارہ کھڑا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا میں جلدی سے اترا اور میں نے کہا کہ بابا آپ لیٹ جائیے۔ اس نے بہت حیرت سے مجھے دیکھا۔ وہ وقت وہ تھا 93 کا، شروعات کا، کہ بڑا ٹینشن تھا پورے ملک میں۔ تو اس نے منع کر دیا کہ نہیں۔ پھر میں نے اصرار کیا، پھر اصرار کیا، تو اس نے کہا کہ نہیں بیٹا میں نہیں لیٹوں گا۔ میں نے کہا کہ بابا اگر آپ نہیں لیٹیں گے تو میں بھی نہیں لیٹوں۔ ہم دونوں کھڑے رہے۔ تو اس کو ذرا سا خیال ہوا کہ بھئی کیوں بیٹا آپ کیوں اتنا اصرار کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ اس لیے کہ یہ بات بالکل بہت بڑا پاپ ہے کہ میں تو اس وقت جوان تھا، آج سے تقریباً 19-20 سال پہلے کی بات ہے، کہ میں لیٹا رہوں اور آپ کھڑے رہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں تو یہ پاپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، آپ نہیں مانتے تو میں کھڑا رہوں، آپ بھی کھڑے رہیں۔ جب میں نے اتنا اصرار کیا تو وہ لیٹ گئے۔ اب صبح کے قریب اسٹیشن آیا مغل سرائے، ہم لوگوں کو بھی وہیں اترنا تھا اور ان سب کو بھی وہیں اترنا تھا۔ فجر کی نماز کا وقت تھا، اذان دی، ہمارے ایک ساتھی نے، ہم لوگوں نے باجماعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ ذرا چائے اتنی لے کر آئیں کہ جو ان سب کو بھی پیے، ہم لوگ بھی پیے۔ تو وہ ایک ٹرے میں بہت سی کپ، 30-35 کپ چائے بنوا کر لائے۔ اب میں نے کہا پہلے ان لوگوں کو دے دیں، تو ان کے لوگوں نے ذرا لینے میں تکلف کیا، تو اسی بزرگ بوڑھے سادھو نے اشارہ کر دیا کہ نہیں لے لو۔ تو ان لوگوں نے لے لیا سب نے۔ اس نے اشارہ کیا، جب چائے پی چکے لوگ تو مجھے اشارہ کیا کہ جب تم میرے پاس آؤ۔ تو میں اٹھ کر گیا ان کے پاس اور وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، وہ بوڑھا سادھو، اور جس جوان سادھو کے کندھے پر وہ سہارا دے کر کھڑا ہوا تھا اس کا کندھا چھوڑ کر اس نے میرا کندھا پکڑا اور ایک کنارے کو لے گیا، اور مجھ سے اس نے اتنا کہا، آج تک بھی مجھ کو اس کی شکل صورت اور وہ الفاظ یاد ہیں۔ اس نے کہا لگتا ہے وہ گھڑی نکٹ آ گئی ہے، لگتا ہے وہ گھڑی نکٹ آ گئی ہے، یعنی قریب آ گئی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بابا کون سی گھڑی، کس چیز کی گھڑی؟ تو کہنے لگا ابھی یہ بتانے کی انومتی نہیں ہے، ابھی یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا بابا یہی تو آپ لوگوں کی مصیبت ہے کہ ہمیشہ آدھا گیان دیتے، میں چھوڑوں گا ہی نہیں۔ اب آپ نے غلط آدمی سے کہا ہے، اب میں نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مجھ کو بتائیں گے نہیں کہ کون سی گھڑی قریب آ گئی، کہاں کی گھڑی قریب آ گئی، میں نہیں چھوڑوں۔ لیکن اللہ کے بندے نے نہیں بتایا،
میں نے کئی منٹ تک اصرار کیا ادھر سے ادھر سے، مگر اس نے نہیں بتایا. اس نے کہا نہ یہ تو میں ابھی نہیں بتا سکتا. لیکن جب تم اتنا کہہ رہے ہو تو ایک بات سنو، میں اس کی ایک علامت بتاتا ہوں، ایک چنھ بتاتا ہوں. یہ اس کا لفظ تھا. میں اس کی ایک علامت بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم لوگ ہمارے ساتھ یہ برتاؤ کرنے لگو گے جو تم نے ابھی ہمارے ساتھ کیا. تمہاری قوم ہم کو نفرت کے بجائے کسی اور جذبے سے دیکھنے لگے گی. اس وقت کچھ اور بڑا پریورتن آئے گا. میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب آپ اس سے زیادہ نہیں بتانا چاہتے تو میں اور کیا کر سکتا ہوں. میں نے کہا بیٹا بس اتنی بات سن لو کہ اپنی قوم کو یہ پیغام دے دینا کہ اخبار پڑھ کر ہمارے ساتھ معاملہ نہ کیا کریں، قرآن پڑھ کے ہمارے ساتھ معاملہ کیا کریں. بس یہ پیغام میں سنانا چاہتا ہوں. یہ ہے انسانیت کے پیغام ہمارے نام. کچھ ہیں لوگ ابھی ہمارا ان سے انٹریکشن نہیں ہے، ہمارا ان سے گفتگو نہیں ہے. جن لوگوں کی ان سے گفتگو ہوتی ہے، جو لوگ ان کے شریف لوگوں سے ملتے ہیں، اگر میں بیان کرنا شروع کروں خود میرے ساتھ جو پچھلے 20-25 سال میں ان کے حساس لوگوں کی باتیں میری ڈائری میں نوٹ ہیں، میری یادداشت میں درج ہیں، تو مجھے 2 گھنٹے لگیں گے. بشمبر ناتھ پانڈے اڑیسہ کے گورنر، سینئر موسٹ گاندھیائی ممبر پارلیمنٹ، ایک مرتبہ میں اور وہ ایک جلسے میں شریک تھے اور زبردست تقریر کی انہوں نے سیرت نبی پر، عجیب و غریب تقریر کی حضور کی سیرت پر. میرے دل بے چین ہو گیا. میں نے کہا میں اب یہاں سے اس طرح نہیں جاؤں گا. میرا ان کا پہلے سے تعلق تھا. میں نے پانڈے جی سے کہا کہ آپ تقریر کے بعد اگر فوراً چلے جائیں گے تو میں اپنی تقریر پوری کر کے آپ کے گھر آ کر آپ سے چند منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کی تقریر سن کر جاؤں گا، تو ہم لوگ ساتھ چلیں گے. میں نے کہا بہت اچھا. میں اپنی تقریر پوری کر کے ان کے ساتھ ہی چلا گیا اور میں نے ان سے گھر جا کر صاف لفظوں میں بات کی. میں نے کہا پانڈے جی آپ بہت عظیم عالم ہیں، بڑی کتابوں کے مصنف ہیں، میں نے آپ کی کتابیں پڑھی ہیں. آپ وہ شخص ہیں کہ آپ نے ہندوستان میں اورنگزیب کے فرمان ہندوستان کی مختلف لائبریریوں سے نکال کر آتھینٹک انداز سے کتاب لکھی ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ اورنگزیب نے یا کسی مغل بادشاہ نے مندر توڑے تھے. اورنگزیب نے آپ کی تحقیق کے مطابق 50 سے زیادہ مندروں کے لیے ہزاروں سینکڑوں ایکڑ زمینیں وقف کی تھیں اور یہ کیا تھا وہ کیا تھا. آپ وہ ہیں. اور آج آپ کی تقریر سن کر پانڈے جی میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، جب آپ کو اتنا یقین ہے تو آپ کیوں نہیں کلمہ پڑھ لیتے، کیوں نہیں اعلان کر دیتے اس بات کا. پانڈے جی خاموش ہو گئے. کہنے لگے بیٹا سیرت کی تقریر میں نے سنائی تھی، مولانا نعمانی صاحب، اسی سیرت میں ایک کیریکٹر ابو طالب کا بھی تو تھا. بس بیٹا اس زمانے کا ابو طالب سمجھ لو، دل میں سب کچھ ہے، کہنے کی ہمت نہیں جٹا پاتا. لیکن سنو ایک بات سنو، جب تم نے اس طرح آ کر مجھ سے کہا ہے نعمانی صاحب، پہلے آدمی ہو آپ جس نے اس طرح آ کر مجھ سے کہا، تو اب آپ سنو. آپ میں سے اگر ایک تھوڑے لوگ یہ طے کر لیں کہ ہمیں دنیا کے لیے انسانیت کی خدمت کے لیے جینا ہے، تو میں کہتا ہوں ان کی اولادوں کے آنے سے پہلے انہی کے سامنے یہ دیش بدل جائے گا اور یہ دنیا بدل جائے گا.